بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے اور سمری بھجوا دی گئی ہے صدر پاکستان کو۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سید عاصم منیر صاحب کا نام سامنے آیا ہے، جبکہ جو چیف آف دی جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں وہ مقرر کیا گیا ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو۔ اب یہ دو بڑے عہدے ہیں اور اب یہ سمری کابینہ نے منظور کی ہے اور کابینہ کی منظوری کے بعد یہ چلی گئی ہے صدر پاکستان کے پاس۔ اب اختیار شروع ہو گیا صدر پاکستان کا۔ کل تک مریم اورنگزیب عمران خان کو کہتی تھی کہ آپ ہو کون بھائی، آپ کیسے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بات کر سکتے ہو، آپ ہو کون؟ آج وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ اب گیم عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان اور صدر پاکستان چاہیں تو اپنے ادارے کو مضبوط بنائیں، دفاع کو مضبوط بنائیں اور سمری کو روکا نہ جائے۔ ان کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ عمران خان نے جو قانونی ماہرین کا اجلاس بلا لیا ہے زمان پارک، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو قانونی ماہرین عمران خان کے پاس بیٹھے ہیں اور آگے کا جو لائحہ عمل ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، آئینی اور قانونی۔ کوئی بھی چیز آئین اور قانون کے باہر نہیں ہوگی، آئین اور قانون کے مطابق آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور آرمی کا سب سے بڑا عہدیدار صدر پاکستان کے پاس ایوان صدر ہاؤس پہنچ چکا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں آئین پاکستان کہتا کیا ہے۔ آئین پاکستان نے جو آرمی چیف کی تقرری ہے وہ آرٹیکل 243 ہے آئین پاکستان کا، جو کہتا ہے کمانڈ آف آرمڈ فورسز۔ یہ چیپٹر 2 ہے آرمڈ فورسز کا، اور آرٹیکل 243 ہے آئین پاکستان کا، جو یہ کہتا ہے کہ دی فیڈرل گورنمنٹ شیل ہیو کنٹرول اینڈ کمانڈ آف دی آرمڈ فورسز، کہ جی وفاقی حکومت کے پاس جو آرمڈ فورسز ہے اس کی کمانڈ ہوگی۔ Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the armed forces shall vest in the president، کہ جو سپریم کمانڈ ہے وہ کس کی ہے؟ آرمڈ فورسز کا جو سپریم کمانڈر ہے وہ صدر پاکستان ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 243 سب آرٹیکل 2 کہہ رہا ہے کہ جی سپریم کمانڈ آف دی آرمڈ فورسز شیل ویسٹ ان دا پریزیڈنٹ۔ اب آگے دی پریزیڈنٹ شیل سبجیکٹ ٹو لا ہیو پاور to raise and maintain the military, naval and air forces of Pakistan and reserves of such forces، کہ یہ صدر پاکستان کا اختیار ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سارے جو آرمی ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، اس کو دیکھیں گے to grant commissions in such forces، اور جو کمیشنز ہیں وہ بھی ان فورسز میں کون گرانٹ کرے گا؟ صدر پاکستان۔ آگے آ گیا سب آرٹیکل 4، یہ میں آپ کو آرٹیکل 243 سب آرٹیکل 4 بتا رہا ہوں۔ دا پریزیڈنٹ شیل، اچھا ہمارے لا میں ایک خوبصورتی یہ ہے کہ لا میں دو طرح کی ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے۔ شیل کا ورڈ جہاں پر آ جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لازم اور ملزوم ہے، اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے۔ جہاں شیل کا ورڈ آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ اس میں کوئی اس کو ڈسکس کرنا ہی نہیں ہے، آپ اس کو ڈسکس کر ہی نہیں سکتے۔ اب ورڈ آ گیا شیل کا، دی پریزیڈنٹ شیل، کہ اختیار کس کا ہے؟ پریزیڈنٹ کا۔ آگے لکھا ہوا ہے آن ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر، پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ شیل۔ اب ہمارے ہاں لا میں ایک جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے قانون کو پڑھنے کا، ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ آپ نے کوما سے پہلے اور کوما کے بعد جو جملہ ہے بیسیکلی وہ جملہ ہوتا ہے، اور جو کوموں کے اندر کوئی بات ہوگی جہاں سے کوما شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے وہاں پر وہ ایک الگ بات ہوگی۔ اب اصل جملہ یہ ہے کہ دی پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ، اب آگے جو درمیان میں کوما ہے اس میں ہے آن ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر، تو اصل جملہ یہ ہوا کہ صدر پاکستان ہی اپوائنٹ کر سکتے ہیں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر، صدر پاکستان ہی اپوائنٹ کر سکتے ہیں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر۔ اب ایڈوائس آ گئی صدر پاکستان کے پاس، اچھا صدر پاکستان کس کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آرٹیکل 48 میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جس میں اختیار ہے صدر پاکستان کے پاس سمری کو روکنے کا یا اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے واپس بھجوانے کا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صدر وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہو اور وزیر اعظم بغیر صدر کی اپروول کے نوٹیفیکیشن جاری کر دے۔ وزیر اعظم نہیں کر سکتا۔ پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر، ہوگا پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے، لیکن اپوائنٹ کون کرے گا؟ صدر کرے گا۔ دستخط کس کے ہوں گے؟ صدر کے ہوں گے۔ کس کو جی؟ جوائنٹ چیف آف سٹاف کو، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو، چیئرمین چیف آف دی آرمی سٹاف،
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ये सदर पाकिस्तान का अख्तियार है। एंड आल्सो शैल डिटरमिन देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस, ये भी सदर पाकिस्तान का अख्तियार है कि वो उनकी सैलरीज और जो अलाउंसेस हैं उनको भी मुकर्रर करेगा। अब हम आ जाते हैं कि जी जो सदर पाकिस्तान के पास आर्टिकल 48 के तहत समरी आ गई है, और अब उसके बाद सदर पाकिस्तान के पास क्या अख्तियार रहता है, प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस एटसेट्रा। ये आ रहा है जी कि जो सदर पाकिस्तान है उनके पास ये अख्तियार है, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट आर द प्राइम मिनिस्टर, कि वो प्राइम मिनिस्टर या काबीना की एडवाइस के मुताबिक काम करेंगे सदर पाकिस्तान। आगे, प्रोवाइडेड दैट विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर अंदर द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द कैबिनेट, कि सदर पाकिस्तान कैबिनेट से ये रिक्वायर कर सकते हैं, और एज द केस में भी प्राइम मिनिस्टर, और अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई समरी आई है तो प्राइम मिनिस्टर को, या जो कैबिनेट की तरफ से आई है तो काबीना को 15 दिनों के अंदर अंदर। मतलब ये है कि आज 24 नवंबर है और सदर पाकिस्तान के पास वो समरी आ गई है, तो आज से 15 दिनों के अंदर अंदर, मतलब ये है कि 24 नवंबर से आगे आप लगा लें 10 दिसंबर तक जो सदर पाकिस्तान, या 9 दिसंबर तक सदर पाकिस्तान इस टाइम के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, अगर वो समरी वजीर आजम के पास की तरफ से आई है तो वजीर आजम को, या अगर वो काबीना की तरफ से आई है तो काबीना को टू रिक्वायर टू रिकंसिडर सच एडवाइस, कि सदर पाकिस्तान 15 दिनों के अंदर अंदर काबीना को या वजीर आजम को ये एडवाइस कर सकते हैं कि आप अपनी एडवाइस को रिकंसिडर करें, दोबारा इसके ऊपर सोचें, ये आपकी एडवाइस दुरुस्त मालूम नहीं हो रही। प्रोवाइडेड दैट 15 days within 15 days the president may require the either generally or otherwise, and the president shall within to reconsider such advice either generally or otherwise, कि जो सदर पाकिस्तान है वो कह सकते हैं जी कि आप इसको रिकंसिडर करें 15 दिन के अंदर अंदर। अब 15 दिनों में वो आखिरी 15वें दिन अगर भिजवा देते हैं समरी रिकंसिडर के लिए, या वो 4 दिन के बाद भिजवा देते हैं रिकंसिडर करने के लिए समरी, तो फिर उसके बाद आईने पाकिस्तान ये कहता है कि एंड द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 डेज, जब वो रिकंसिडर हो के, भले वजीर आजम ने वो बात मानी है या नहीं मानी, उन्होंने दोबारा वही समरी भिजवा दी है, लेकिन वो रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा समरी जब सदर के पास आई है तो विद इन 10 डेज एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस स्टैंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन, तो 10 दिन के बाद, 10 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन पहले और दोबारा रिकंसिडर होने के बाद जब आएगी तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको मंजूर करेंगे। ये सदर का अख्तियार है। और आगे आईने पाकिस्तान का 48 आर्टिकल का सब आर्टिकल 2 कहता है, notwithstanding anything contained in clause 1, the president shall act in his discretion in respect of any matter in respect of which he is empowered by the constitution to do so, and the validity of anything done by the president in his discretion shall not be called in question on any ground whatsoever, कि जी अगर सदर पाकिस्तान अपनी जो सवाबदीदी अख्तियार है वो इस्तेमाल करते हैं तो उसको किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये भी आईने पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि जो सदर पाकिस्तान है अगर वो कोई काम करते हैं तो उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ये अख्तियारात आ गए सदर पाकिस्तान के पास कि जी सदर पाकिस्तान जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर अपने पास रख सकते हैं और उसको रिकंसिडरेशन के लिए वजीर आजम को भिजवा सकते हैं, और वापस जब आएगी तो 10 दिन के अंदर अंदर वो इस सारे मामले को देख सकते हैं आइन और कानून के मुताबिक। अब मामला आ गया कि जी सदर पाकिस्तान ने ये जो सारी चीज़ें हैं ख्वाजा आसिफ की जानिब से कह दिया, वो वजीर दिफा है कि जी अब मामला चला गया सदर पाकिस्तान के पास। अब सदर पाकिस्तान और इमरान खान ने ये देखना है कि आया वो इस मामले पर क्या करेंगे, आया वो इस मामले पर जो हमारा दिफा है उसको मजीद मजबूत करेंगे या वो हमारे दिफा को नुकसान पहुंचाएंगे। ये वो ख्वाजा आसिफ कह रहा है जिनकी जमात इमरान खान के बारे में ये कहती थी कि जी ये क्या करेगा, ये होता कौन है आर्मी चीफ की तकरीरी पर बात करने वाला। चूंकि अब अख्तियार आ गया सदर के पास, अब जो गेंद है वो सदर पाकिस्तान की कोर्ट में आ गई है। इमरान खान और अभी वो अपने माहिरीन के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अगर इमरान खान को ये बेहतर लगता है, वो सारी चीज़ें जो हम देखते हैं वो और है, जो इमरान खान वहां पर बैठ के देख रहे हैं उनके पास सारी इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें हैं और उनको ये लगता है कि इस मामले को अब हल होना चाहिए, और वो ये समझते हैं कि ठीक है जी आसिम मुनीर साहिब का जो नाम है उसको मंजूर करना है
تو وہ وزیر اعظم جو سمری ہے صدر پاکستان کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ سمری منظور کر لیں، اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ اس میں آئین اور قانون کے مطابق کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی دونوں صورتوں میں، اگر تو صدر پاکستان سمری منظور کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی جو کنسنٹ ہے وہ مل گئی ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں جو ہمارا جن کے ساتھ معاملہ تھا وہ اب تشریف لے گئے ہیں، اب ہمیں کوئی اور معاملہ نہیں ہے، اور ہم ان سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ ہمیں جنرل الیکشن دیا جائے، نیا الیکشن کروایا جائے۔ اور اگر عمران خان کو لگتا ہے کہ چیزوں کو کچھ اور دیر دیکھنا چاہیے، 2-3 دن اور دیکھنے چاہیے، 26 نومبر کا جو دھرنا ہے وہ بھی ساتھ شروع ہو جائے، تو پھر اس کے لیے جو صدر پاکستان کو وہ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے، اور آج جو اسد عمر کی جانب سے یہ بات کی گئی، اور اسد عمر نے یہ بات کی ہے کہ جی اگر صدر پاکستان کو آئین یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اپنے پاس سمری روک سکتے ہیں، تو اگر وہ سمری روک لے تو یہ غیر آئینی کیسے ہوگا؟ دوسری طرف جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں شعیب شاہین، جو صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو، جیسے عاصم منیر نے 26-27 کو ریٹائر ہونا ہے، اور ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ مؤثر ہوگا، کب وہ مؤثر ہوگا؟ ان کا سرٹیفکیٹ مؤثر ہوگا، جو نوٹیفیکیشن مؤثر ہوگا قمر باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے دن کے بعد سے، اس لمحے کے بعد سے، تو یہ عدالتوں میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ یہ بات شعیب شاہین صدر جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے وہ پہلے کہہ چکے ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ صدر کا اختیار ہے اور صدر کے اختیار پر کوئی بھی تجاوز نہیں کر سکتا۔ اب جو صدر پاکستان ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں جو سابق جو اتھارٹی تھے، جو چیئرمین تھے، جوائنٹ چیف آف سٹاف، انہوں نے صدر پاکستان سے اہم ملاقات کے لیے، الوداعی ملاقات کے لیے وہ پہنچے ہیں صدر پاکستان کے پاس۔ جنرل ندیم رضا جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے، ان کی ملاقات ہوئی صدر پاکستان کے ساتھ، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں، اور اس سمری کو لے کے بھی ڈیفینیٹلی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور وہ پیغام لے کر بھی گئے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں جو ہو آئین اور قانون کے مطابق ہو، اور اللہ کرے یہ جو بحران ہے اب یہ ختم ہو، اور اب عوام کے لیے ہو، جو بھی ہو وہ عوام کے لیے ہو۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔